قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ اگر وہ ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے، ہاں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے، اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے نکالے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی، ہلکی ہلکی ہو گئی، لگتا کہ اب روح نکلے گی، تب روح نکلے گی۔ اسی اثنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا، شدت کی پیاس لگی تھی، اور شیطان، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی۔ شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے، مجھے بہکا رہا ہے، لیکن پانی کی خواہش بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر، موت کے قریب، جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں۔ تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے گھونسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان بھاگ گیا، ڈر کر کے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا، کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا۔ وہ نوجوان اتنا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل، میں سورہ یاسین ہوں، جس کو تم روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے آج یہ شکل دی اور اس ابلیس کو میں نے مار کر بھگایا کہ تمہاری نزا میں وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی، آپ نے یہ بیان کیا، پھر بعد میں دوبارہ آپ شاید نزا کے عالم میں گئے اور انتقال ہوا۔ لیکن میرے عزیزو اندازہ کرو، اتنے بڑے امام جن کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہیں، ان کے ساتھ ابلیس اخیر وقت میں ایسے شدت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چیز اس وقت بچائے گی تو یہ اللہ کا کلام۔ یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے حالات بہت سخت ہیں۔ قبر بڑی چھوٹی ہے، ہم خود ہی کھودتے ہیں، جانتے ہیں کتنی قبر ہوتی ہے۔ اپنے مردوں کو آپ دفنا کر کے آتے ہیں، اتنی ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا مردہ، اور وہ بھی اس کو اتنا ٹائٹ کر کے نیچے پتھر یا اینٹ، یہ ڈھیلے سب رکھ کر کے قبلے کی طرف کر کے اس کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے۔ بولنے کی آواز تو چھوڑے، چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے۔ ہر چیز، زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس کو۔ اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے۔ زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا۔ ہاں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن کون بیٹھتا، کون ہے؟ سب کو اپنی جلدی ہے۔ عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے، نکل آتے ہیں، بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سب نکل کر کے آ جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی۔ قبر سب کو دبائے گی، لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک ہوں۔ قرآن مقدس رفیق بن کر، انیس بن کر قبر میں آتا ہے۔ میرے عزیزو، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے،
ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے. بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں. ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو. تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو. قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے. گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے. قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر. ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین تو روز صاف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگتا. کیوں قرآن کے ساتھ یہ دوہرا سلوک ہے؟ یہی تو ہے میرے عزیزو، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. یہ سارے ہمارے اندر ہیں. اٹھو، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، قرآن کو پڑھو، سیکھو. اور میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمان، سخت پکڑ ہوگی تمہارے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، سیکھنے کا کوئی ذریعہ تھا نہیں. آج تمہارے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن ہے، سینکڑوں قاریوں کی قرت ہے. انٹرنیٹ صرف گانے سننے کے لیے نہیں، قرآن سیکھنے کے بھی وہاں ذریعے موجود ہیں. پورے عالم بننے کے مدرسے چل رہے ہیں آن لائن، قرآن پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں. لیکن اب عذر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. کیا کہو گے کہ ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں، تمہاری سخت پکڑ ہوگی. تمہارے پاس سب تھا، تم نہیں چاہتے تھے قرآن پڑھنا، تم نہیں چاہتے تھے. میرے عزیزو، قرآن کی طرف آ جاؤ. میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو حفاظ قرآن ہوں، میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، دیگر جو بھی حفاظ قرآن ہیں ان کا ادب بھی بجالا ہے. اللہ کا کلام ان کے سینے میں موجود ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زبان تھی، قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہی میں عرض کرتا ہوں ان کی سنت پر، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. لوگوں، میں آپ سے اس خدمت پر 1 روپیہ بھی اجرت نہیں مانگتا، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے آپ سب سے. میرا اجر رب العالمین کے حوالے ہے، میرا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے. مجھے آپ سب کی جو محبت ہے یہی کافی ہے، اور مجھے دعاؤں سے نوازیں، یہ میرے لیے بہت بڑا معاوضہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، یہ میرے لیے بڑا ہدیہ ہے. اور یہ محبت ہی تو ہے کہ اتنے گیپ کے بعد دوبارہ اس مسئلے پر میں آیا ہوں. اور جو کچھ بھی ہوں میں یہاں تک آپ کے پاس بولنے کے قابل ہوں، یہ میرے والد کی تربیت ہے. انشاءاللہ العزیز مولا کریم ہم سب کو آج کی رات معاف کرے گا. دعا کرتے ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان سب کو بھی میں شامل کرتا ہوں. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اکرم الاکرمین. مولا قدیر ہماری اس میں ان تمام محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سورہ فاتحہ سے لے کر مولا 30ویں پارے تک کے جتنے سورے ہم نے تلاوت کیے، اس میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے رب العالمین، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار. تو نے رمضان میں یہ حسین موقع دیے تھے، تیری اس مسجد کو ہم بھرتے تھے. مولا اگر ہماری زندگی باقی ہے تو پھر سے رمضان عطا کر دے. ارحم الراحمین، قرآن عظیم کی تلاوت کو میں نے جو کچھ بھی پڑھا مولا خالص تیرے شوق میں پڑھا ہے، تیری رضا کے لیے پڑھا ہے. اے رب قدیر مجھے ایمان کا اضافہ عطا فرما. جتنے لوگوں نے خلوص سے سنا ہے مولا ان سب کو اجر عطا فرما. اور تفسیر قرآن جو آج تک کی محفلیں ہوتی رہیں، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں مولا سب سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے. سننے والوں کو بھی معاف فرما دے. اور دور دراز سے کئی لوگ آن لائن سن رہے ہیں، محفلوں میں شامل ہوتے ہیں مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما دے. ارحم الراحمین، آج کئی لوگ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، کچھ محتاج ہیں، کچھ غریب ہیں، اپنے اپنے گھروں کی پریشانیاں، کچھ تو وہ ہیں جو بول نہیں سکتے. اے رب ذوالجلال سب کی پریشانیاں دور کر دے. اے رب العالمین، پورے ہندوستان کے مسلمان رمضان میں پریشان ہیں مولا، جائیں تو کدھر جائیں، کس سے اپنے غم کی داستان سنائیں، سمجھ میں نہیں آتا مولا. حالات اس قدر بدلتے جا رہے ہیں کہ چھوٹی ذاتوں کے اور نیچ قسم کے لوگ تیری مسجدوں پر، تیرے اولیاء کے مزاروں پر اور مسلمانوں کی گردنوں پر راج کرنے لگ گئے ہیں. اے قدیر و جبار خدا، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. ارحم الراحمین، جو بے قصور ہمارے بچے گرفتار ہوئے ہیں ان کو آزاد کر دے.
الہ العالمین تو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، امت مصطفیٰ کو جیلوں سے آزاد کر دے، تیرے لیے بڑی بات نہیں ہے مولا۔ جو بچے ناحق گئے ہیں ان کو آزادی عطا کر، ظالموں کے چنگل سے انہیں آزاد کر دے یا ارحم الراحمین۔ مولا یہاں پر جتنے حاضر ہیں اور جو دور دراز سے سن رہے ہیں سب کو قرآن عظیم کا شوق عطا فرما، آخری سانس تک مولا قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم قبر میں جائیں تو اس قرآن کو ہمارا دوست بنا دے، حشر کے دن مولا قرآن کو ہمارا شفیع و مددگار بنا دے۔ ارحم الراحمین، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے، صرف آج کی رات اتنی التجا ہے، کل قیامت کے دن جب تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں غلاموں کی جھرمٹ میں جنت کی طرف جا رہے ہوں، ان غلاموں میں ہمیں شامل فرما دے مولا، جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں پر جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ محبت کا سلوک کیا سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ میں فقیر آدمی ان کی محبتوں کا صلہ نہیں دے پاؤں گا، مولا سب کو تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ہمارے بچے، ہمارے شاگرد جو روزانہ قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، اراکین، انتظامیہ، معاونین، امام، خطیب، سب کو مولا اپنے شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میرے والد گرامی کی مغفرت فرما مولا، جتنے لوگوں کے والدین انتقال کر چکے، رشتہ دار انتقال کر چکے، ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا دے مولا۔ ہو سکتا ہے ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کی قبریں تحریک ہو گئی ہوں مولا، ہم اجالوں میں بیٹھے ہیں، ایک بار ہماری دعا کے ذریعے ان کی قبروں کو اجالا کر دے مولا۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے والدین کی قبروں کو اجالا کر دے مولا، ان کو رحمت و انوار کی بارشیں عطا کر، جو کچھ بھی جانے انجانے میں ان کی زندگیوں میں خطائیں ہوئی وہ معاف کر دے، سخت سوالات نہ کر، نکیرین کے سوالات سے مولا ان کو آزادی دے دے، آسانی عطا کر، جوابات میں آسانی عطا فرما، قبر کے دبانے سے بچا لے۔ اے رب العالمین، ہم جنت میں جانے کے قابل تو نہیں ہیں مگر تیری جہنم کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں ہیں، بخش دے بس تیرے فضل سے مولا، تیرے فضل سے بخش دے، اور تو ہمیں بے حساب جنت عطا فرما دے۔ کل قیامت کے دن اگر تو ہم سے سوال کرے گا تو مولا ہمارے پاس ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہے، اے رحم الراحمین ہم کو بغیر حساب کے معاف کر دے، معاف فرما دے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اکرم الاکرمین، تقبل دعاءنا بحرمت جد الحسن والحسین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔